بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس آخری حصے کے اندر آج میں نے سوچا کہ کچھ جنرل ٹپس جو ہیں، کچھ سیکرٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں نے جتنے بھی بے اولادی کے حوالے سے لیکچر دیے ہیں وہاں پر بھی میں کوئی نہ کوئی سیکرٹس اور ٹپس شیئر کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ایڈ کر کے یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہومیوپیتھی کے اندر جب بھی ہم علاج کرتے ہیں تو ہمیشہ کاز اور افیکٹ کی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے۔ مجموعہ علامات لی جاتی ہیں، مزاجی ادویات کو دیکھا جاتا ہے اور میازم کو مد نظر رکھ کر ہی بہتر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے وہ معالج کو پوری طرح بات نہیں بتا سکتا۔ بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کیس ٹیکنگ صحیح طرح نہیں کر پاتا، جبکہ دوسری طرف جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اپنا بیس بدل لیتی ہیں اور ایسی صورت میں اصل دوا تک پہنچنا مشکل کام بھی ہوتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے جو میری ایک ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے اس میں سے چند ایک جو ٹپس ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کے لیے کیس ٹیکنگ کی جائے، پھر دوا تلاش کی جائے، پھر رزلٹ 100% ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو جنرل ٹپس ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسے شادی شدہ جوڑے جن کے ہاں 1 سال تک بچہ پیدا نہ ہو اور ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ٹھیک ہوں، سیمن رپورٹ یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا ہارمون پروفائل ٹھیک ہو، تو ایسے کیسز میں سلفر 1 mg کی ایک ڈوز دے کر علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بے اولادی کے حوالے سے ہمیشہ کاز کو تلاش کر کے ہی بہترین علاج کیا جا سکتا ہے۔ کاز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ لائکوپوڈیم ایسی ایک دوا ہے جو مردانہ بانجھ پن کے اندر جو جراثیم کی رپورٹ خراب ہوتی ہے، سیمن رپورٹ خراب ہوتی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آرم-میٹ ایک ایسی دوائی ہے جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہتر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کے اندر جو بڑھاپا ہوتا ہے اس کو بھی روکتی ہے۔ یہ بھی بانجھ پن کی بہت عام اور خاص دوا ہے، اس کو ہائی ڈوز میں ہی دینا بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ 1 سائیڈڈ ہوتی ہے، تو اس میں ایک خوراک ایکسرے 30 دے دیں تو اس سے کیس امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ مرد آزاد ایسے ہوتے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن دخول سے پہلے ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کیسز میں اسٹیفیساگیریا کا بہت زیادہ کردار ہے۔ سلفر، ایسڈ فاس، ارجنٹم نائٹ، گرے فائٹ، زنکم میٹ اور کونیم یہ ایسی ادویات ہیں کہ اس کیس میں بہت اچھا فائدہ کرتی ہیں اور ہر دوائی اپنی علامات کے مطابق بہتر کام کرتی ہے۔ احتلام کے اکثر کیسز آتے ہیں، ان میں تھوجا مدر ٹنکچر کا استعمال کرتا ہوں۔ 10 میں سے تقریباً 8 پیشنٹ کو اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اناس موڈیم 10 mg کی اگر ایک خوراک آپ کسی بھی مرد کو دے دیں تو اریکشن کے مسائل کو بہتر کر دیتی ہے اور اس سے یعنی مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے جو سپرم ہوتا ہے وہ مطلب پوری یعنی قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو ٹیسٹیز کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، ٹیسٹیز کی ایٹرافی ہوتی ہے، اس میں آرم-میٹ کا کردار بہت زیادہ ہے۔
کوبالٹم نائٹ مردوں کے بانجھ پن کے علاوہ عورتوں میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے، یعنی پھنسے ہوئے کیسز کو ٹھیک کرتی ہے۔ آپ اس دوا کو بھی ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ سوزاکی ہسٹری میں اگر ہم جہاں پر ایک آدھ ڈوز میڈورینم کی دیں گے اور اس کے ساتھ ایگنس کاسٹ مدر ٹنکچر جو ہے وہ بہت زیادہ سپرم کو بہتر کرتی ہے۔ اگر سیمن کی رپورٹ یعنی جو ہے نا وہ لو سپرم کاؤنٹ ہو، یعنی سپرم کم ہوتا ہے، تو میرے تجربے میں جو مختلف دوائیاں استعمال میں آتی رہتی ہیں ان میں جو چند خاص ادویات ہیں جو اپنی علامات کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں، جو اس ایریا میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ایکس رے ہے، ایگنس کاسٹ ہے، ریڈیم ہے، آرمیٹ ہے، اسٹیفی سیگیری ہے، تھوجا لائکوپوڈیم ہے، کالی آیوڈائڈ کا درجہ بہت زیادہ ہے، کورالیم ہے، سلفانیلامائڈ ہے۔ سلفانیلامائڈ جو ہے نا بہت اچھی دوا ہے، یہ مختلف یعنی بیکٹیریا وغیرہ کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں تو یہ ایزوسپرمیا کو بھی کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے۔ کوبالٹم میٹ اور کوبالٹم نائٹ اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں لو سپرم کاؤنٹ کے والے سے میرے اپنے تجربے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ مردوں کی جو جراثیم کی رپورٹ زیرو ہوتی ہے یعنی ایزوسپرمیا ہوتا ہے، ایسے کیس یہ نہیں ہوتا کہ انشاءاللہ ایزوسپرمیا پہ ایک نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اس میں اس کی ٹائپس کو بھی بتا دوں گا اور جو میرا اپنا تجربہ ہے۔ ایسے کیسز میں محنت کرنا پڑتی ہوتی ہے، کاز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوئی اس کی مزاجی دوائی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ رزلٹ آتے ہیں، کافی حد تک کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مردوں کی جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے اندر یعنی مردانہ جراثومہ جو ہوتا ہے وہ اگر ناپید ہوں تو اس میں سفلینیم ہے، آرمیٹ ہے، فاسفورس ہے، ارجنٹم میٹ ہے، تھوجا، اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، میڈورینم ہے، مرکسال ہے، یہ اس کیس میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سیمن رپورٹس میں اکثر دیکھا گیا کہ انفیکشن بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انفیکشن کی صورت میں بھی اولاد نہیں ہوتی، تو اس میں مرکسال، کلکیریا سلف، تھوجا، سلیشیا، اکنیشیا، کلیمیٹس، میڈورینم یہ وہ دوائیاں ہیں جو ایسے کیسز کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ مردوں کے بانجھ پن میں بعض پھنسے ہوئے کیسز میں دھماسا مدر ٹنکچر بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، یہ بلڈ کو صاف کرتا ہے، بہت اچھی دوائی ہے۔ ممز کی ہسٹری ہو تو پلساٹیلا اور ایبروٹینم یہ عدل بدل کر دیں یا کوئی ایک آدھ علامات کے مطابق دوائی سلیکٹ کر دیں تو یہ ممز کی ہسٹری کو بہتر طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہے۔ ویسے ممز کے کیسز میں پیروٹائیڈینیم کی ایک ڈوز 10 ml دیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر کیس ہمارے پاس آتے ہیں بے اولادی کے والے سے، وہ لوگ کہتے ہیں جی جو جینیٹل آرگن ہے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، ٹرافی ہو گئی ہے، تو ایسے کیسز میں اگنیشیا، برائٹا کارب، لائکو، کالی آئیڈائڈ، اسٹیفی سیگیریا یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نیوفولوٹم کیوب میں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال جنرل کچھ چند ایک ٹپس تھیں، میں نے کہا چلو کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو اس میں سے اس میں کور ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ایزوسپرمیا پہ بھی بات ہوگی اور جو باقی چھوٹی موٹی چیزیں مسنگ ہیں اس کے بعد زنانہ جو بانجھ پن ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا فون نمبر تو آپ کے پاس ہے، بہرحال پھر بھی ایک دفعہ بول دیتا ہوں، 03215360 656۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔